السلام علیکم سامعین، 15 ربیع الاخر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 7 اکتوبر ہے۔ عنوان ہے دیش دنیا۔ پہلی خبر ترکی اور اسرائیل کے تعلق سے ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے مڈل ایسٹ آئی، اس میں آج یہ خبر آئی ہے کہ ترکی ایک طرف تو اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے اور اسرائیل کو ہٹلر بتا رہا ہے، اور عین اسی وقت میں ترکی اسرائیل کو خام تیل، کچا تیل فروخت کر رہا ہے۔ یہ خبر گرچہ آخری حدوں میں مصدقہ اتھینٹک نہیں ہے، پھر بھی ہم چاہیں گے اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو ہمیں ضرور مطلع کر دیں۔ اور جب سے یہ خبر آئی ہے قریباً 12-13 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک ترکی نے اس بارے میں کوئی وضاحت بھی نہیں کی ہے۔ جس ایجنسی کا میں نے نام لیا ہے وہ دوسرے ملک کی بڑی ایجنسی ہے، عالمی سطح کی ہے، تو ترکی نے ابھی تک کوئی جواب اس کا نہیں دیا ہے۔ ادھر مودی اور یوگی کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیادہ غلط کہنے اور زیادہ الفاظ اپلوڈ کرنے پر ضلع سیتاپور کے نابالغ جنید کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر کچھ گالیاں لکھی ہیں، غلط الفاظ کہے ہیں، اس کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ سخت دفعات لگائی گئی ہیں۔ اس طرح مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر کے میناکشی چوک پر غلط طریقے سے ہورڈنگ لگائی گئی ہے۔ ایک بڑا بورڈ لگا ہے جس سے ماحول بگڑ سکتا ہے۔ وہاں لکھا ہے مظفر نگر کے بجائے بورڈ پر لکھا ہے لکشمی نگر۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تک نام مظفر نگر ہے تب تک لکشمی نگر کا بورڈ لگانا یہ دستور کے خلاف ہے۔ خبر بولے جانے تک اس سلسلے میں کوئی مزید وضاحت یا کسی گرفتاری کی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ بھارت کے زیادہ تر صوبوں میں جو جنوبی صوبے ہیں ان میں اکتوبر کے مہینے میں بھی بارش اور تیز ہواؤں کا دور دورہ ہے۔ دہلی اور NCR نیز مغربی یوپی میں بارش ہوئی ہے اور اولے پڑے ہیں، ژالہ باری ہوئی ہے، جس سے فصل کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو وہاں برف پڑ رہا ہے، بارش بھی ہوئی ہے، اور کشمیر میں سیب کی فصل کو جزوی نقصان پہنچ رہا ہے۔ چند تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہاں برف باری ہو رہی ہے۔ گاؤں چاونڈیا میں گلقند کی فیکٹری سے زہریلی گیس کا رساؤ ہوا ہے۔ اس رساؤ ہونے پر کچھ مزدوروں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ خبر آئی ہے کہ ہماچل پردیش کے بلاسپور علاقے میں پہاڑ کچھ کھسکا ہے، زمین کچھ لینڈ سلائڈ ہو گیا، زمین کھسکی ہے اور اوپر سے نیچے جا رہی بس کے اوپر پتھر گرے ہیں۔ بس میں 30 مسافر سوار تھے۔ اب تک 15 کی لاشیں نکل چکی ہیں، دیکھیے 15 کی موت ہو چکی ہے اور باقی کو بچایا جا رہا ہے۔ جہاں تک پاکستان اور سعودی عرب کا تعلق ہے، شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن احمد سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات ہوئی ہے اور کہا گیا کہ یہ ملاقات عقیدہ، اعتماد اور باہمی بھائی چارے کے طور پر ہے اور جو تعاون کے شعبے ہوتے ہیں ان پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کا ایک علاقہ ہے بوڈھا کھیڑا، وہاں سے محمد سعود نامی ایک طالب علم ہیں جو 5 اکتوبر کو گھر سے نکلا تھا مدرسے کے لیے، اور اپنی بہن کو اپنا بیگ یا تھیلا دے دیا کہ تم چل میں آ رہا ہوں، اور وہ بعد میں فرار ہو گیا۔ کسی صاحب کو ملے تو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہیں، برائے مہربانی ان نمبرات پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ ادھر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو اسرائیل نے رہا کر دیا ہے۔ اب وہ اردن کے دارالحکومت عمان میں پاکستانی سفارت خانے میں ہیں۔ یہ وہی مشتاق احمد خان ہیں جو سماجی کارکنان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر اسرائیل جا رہے تھے، جن کو راستے میں روک لے گیا تھا، حراست میں لے گیا تھا۔ اب ان کو اسرائیل نے رہا کر دیا ہے۔